صفحہ نمبر 397 سورہ یاسین پارہ 22واں پارہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین حروف مقطعات والقرآن الحکیم، واو قسم ہے القرآن الحکیم حکمت والے قرآن کی۔ انکا بے شک آپ، کون یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لمن المرسلین آپ رسولوں میں سے ہیں، البتہ آپ رسولوں میں سے ہیں، علی اوپر، صراط راستے کے ہیں، مستقیم جو سیدھا ہے، تنزیلا اتارا گیا ہے یہ قرآن، العزیز غالب کی طرف سے، الرحیم اور رحیم کی طرف سے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، قومن ایسے لوگوں کو، ما انذرا نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، فہم غافلون پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لقد البتہ، حق القول سچ ہو گئی بات، علی اوپر، اکثرہم ان لوگوں کے، فہم پس وہ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، انا جعلنا بے شک ہم نے ڈال دیا، فی اعناقہم ان کے گلوں میں، اغلالن توق، فہی پس وہ، الی الاذقان ان کی ٹھوریوں تک پہنچ گیا، فہم مقمحون پس وہ سیدھے اکڑے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں سیدھی ہیں، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا، من بین ایدیہم ان کے آگے، سدن دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے، سدن دیوار، فغشیناہم پس ان کو ڈانپ لیا، فہم لا یبصرون پس نہیں وہ دیکھ رہے، وسواء علیہم اور برابر ہے اوپر ان کے، انذرتہم یا آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، انما سوائے اس کے نہیں، تنذرو ڈراتے ہیں آپ اس کو، ڈرتا ہے وہ آپ سے، آپ ڈراتے ہیں من اس کو، اتبع جو پیروی کرتا ہے، الذکر نصیحت کی قرآن کی، وخشی الرحمن اور ڈرتا ہے رحمان سے، بالغیب بغیر دیکھے، فبشرہ پس بشارت سنا دے اس کو، بمغفرت مغفرت کی، واجر کریم اور بہت بڑے اجر کی، انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی ہیں، نحیی الموتیٰ ہم زندہ کرتے ہیں، ونکتب اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم جو ان کے پیچھے ہے، وکل شیء ہر چیز کو، احصیناہ ہم نے شمار کیا ہے، فی امام مبین امام مبین میں، یعنی امام مبین لوح محفوظ کے اندر، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین مکی صورت ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ مکی صورت کے اندر ہمیشہ آخرت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، رسالت پر زور ہوتا ہے، اور قرآن کے بارے کے اندر دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو آخرت سے ڈرایا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ یاسین تقریباً ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے بڑے ہوتے تھے نا، وہ حافظ نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے دیکھا میری نانی یا میری دادی یا ہماری تائی جان جو بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ جب قرآن کو زبانی پڑھتے جیسے سورہ یاسین کو، یعنی اتنی دفعہ پڑھتے تھے، اتنی دفعہ پڑھا، پوری زندگی میں پڑھا کہ وہ ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی۔ وہ کہتے سورہ یاسین ہمیں یاد ہے پوری، یعنی پڑھ کے یہ زبانی ان کو یاد ہو جاتی تھی، اور اس کے اندر بڑے فضائل آتے ہیں۔ بہرحال مفسرین نے اتنے فضائل تو کوٹ نہیں کیے ان کے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پڑھنا باعث اس کو ثواب کی نیت سے پڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، دنیا اور آخرت میں مغفرت کا سبب بنتا ہے، اور اللہ کی انسان پناہ میں آ جاتا ہے جس کو انسان کو پڑھتا ہے۔ صبح پڑھنا سورہ یاسین کو، صبح کے ذکر کا، شام والا اس کا صبح کا پڑھنا، اور یہ اللہ کی خاص انسان مغفرت کے اندر آ جاتا ہے، رحمت کے اندر آ جاتا ہے۔ اور سورہ یاسین مکی صورت ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے، اور یاسین اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ حروف مقطعات، اس کا علم اللہ کو پتہ ہے کہ کیا علم ہے۔ یا تو یہ یاسین دو لفظ ہیں، یا تو اتنے معروف ہیں کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئی، صحابہ کرام کو ہر ایک کو پتہ تھا، یا ان کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ بہرحال اللہ اس کا رسول جانتا ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں یاسین
یا حرف ندا ہے منادی کے طور پر، اے اور سین انسان، اے انسان لوگوں سے مخاطب کیا گیا یا اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ والقرآن الحکیم، واو قسمیہ طور پر قسم ہے القرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی، یہ قرآن حکمت والا ہے، اس کی ہر بات حکمت میں مبنی ہے، کوئی بات بغیر حکمت کے نہیں ہے، اس کا مطلب ہی کوئی نہ ہو، اس کے فائدے کوئی نہ ہو، میں اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت مبنی ہے۔ اللہ کے جیسے قرآن پاک پڑھتے آ رہے ہیں نا، اللہ زمین و آسمان کا، سورج چاند کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ ہر ایک اپنے مدار کے اندر گردش کر رہا ہے، کوئی کسی کے اندر رکاوٹ نہیں بنتا، دن اور رات اپنے وقت پہ آتے جاتے ہیں، کوئی کسی کے آگے نہیں آتا، رکاوٹ نہیں بنتا، کوئی کسی کو جا دبوچتا نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اسی طرح جو اللہ نے ایک شریعت نازل کی ہے، اللہ نے ایک قرآن نازل کیا ہے، جس کے احکام ہیں، اس کے اندر تہذیب، معاشرت، معیشت اور تمدن اور ہر طرح کے اصول واضح کر دیے، کوئی ایک اصول کسی دوسرے اصول سے ٹکراتا نہیں ہے کہ بندہ کہ یار میں معیشت کے جا رہا تھا لیکن معاشی طور پر یہ اصول قرآن سے ٹکراتا، کوئی نہیں ٹکراتا، جیسے انسان عمل کرتا چلا جائے گا قرآن اس کی رہنمائی کرتے چلیں گے، ہر شعبہ دوسرے شعبے سے الگ ہے لیکن کوئی ایک شعبہ دوسرے شعبے سے ٹکراتا نہیں ہے کہ اس کی حدیثیں، اس کی آیتیں دوسرے جو شعبہ ہے اس کے ساتھ ٹکرا جائیں یا اس کی مخالفت میں آ جائے، انسان کہ یار وہ پہلے ادھر پیسے پڑی تھی ادھر ایسے نہیں، یہ والقرآن الحکیم حکمت والی قرآن ہے، یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، انسان کے اس کا فائدہ ہی فائدہ انسان کا۔ انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ پیچھے کہا کرتے تھے اگر ہمارے درمیان کوئی اللہ کا نبی آیا، وہ تانا دیتے تھے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہ تم آپس کے اندر اہل کتاب ہو کر لڑتے رہتے ہو، وہ کہتے تم کافر ہو، تم کہتے وہ کافر ہیں، اور تم ناحق ہو، وہ کہتے تم ناحق ہو، تم ایک دوسرے کو تانا بازی کرتے ہو۔ فرمایا اور مشرکین مکہ کہتے تھے اگر ہمارے درمیان ایک رسول آ گیا، سمجھانے والا آ گیا، ہم اس کی اتباع کریں گے، تم سے زیادہ اس کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی تصدیق ہے انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، لیکن جب آپ آئے تو کیا ہوا؟ ہم دیکھا انہوں نے مانا ہی نہیں، زیدہ آگے آ گئی، آڑے آگے وہ ان کی جو چتراہٹ تھی وہ آگے آ گئی، مال و دولت آگے آ گیا۔ فرمایا انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا، اللہ کا فرمان ہی فرما رہے ہیں علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن اتارا گیا ہے یہ اس غالب اور حکمت والے کی طرف سے جو عزیز بھی ہے، غالب بھی اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو قرآن کو زبردستی لوگ مانتے، مجبور کر دیتا، لوگ مانتے، وہ غالب ہے، کسی کی کیا مجھے نہ کر سکے، لیکن رحیم وہ رحم کرنے والا ہے، اس نے اختیار دے دیا، کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہ مان، نہیں مانتا نہ مانے، رستے دکھلا دیے، عقل دے دی، سوچ دے دی اور سمجھ دے دی انسان کو، انسان جدھر جانا چلتا چلے، وہ کوئی پابندی نہیں کسی کی۔ فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، آپ رسول بھی ہیں، آپ سیدھے رستے پر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کو تسلی جاری حوصلہ دی جا رہا ہے کہ مکہ کے مشرک آپ کی مخالف اس طرف آگے بڑھ گئے، آپ پریشان ہو جاتے تھے، فرمایا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھی راہ پر ہیں، جو آپ قرآن کی ان کو دعوت دے رہے ہیں وہ تمہارے رب کی طرف اتاری گئی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے آبا کی تو ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی یہ آپ کو کہا جا رہا ہے یہ کیا بات ہوئی، یعنی ڈرانے والا تو تھا لیکن ابراہیم دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہاں پر عرب کی سرزمین میں کوئی نبی نہ آیا تھا، اور مکہ کی زمین میں شعیب علیہ السلام کے بعد 2000 سال پہلے اس کے بعد کوئی نبی نہ آیا تھا۔ شریعت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، وہ چلتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو اقوال تھے چاہے وہ خلط مت لوگوں نے کر دیے تھے لیکن وہ چلتے چلے آ رہے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ عرب کی سرزمین کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا، یہ سب لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر لڑائی جھگڑے فساد، دین سے دوری، دنیا سے دوری، کسی کو عزت نہیں، بیٹیوں کو کوئی مقام نہیں، عورت کی کوئی مرتبہ نہیں، ہر چیز تہس نہس سی، لڑائی جھگڑے عام تھے۔ فرمایا آپ آئیں، ان کے اندر آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ان کو ڈرائیں، ان کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والی بات ہی نہیں تھی، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، بات چلتی چلی آ رہی تھی تھوڑی تھوڑی، ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کی باتوں میں سے، شعیب علیہ السلام کی باتوں میں سے، عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں سے کچھ باتیں چلتی چلی آ رہی تھی، جب تک وہ رہی ان کے درمیان
کوئی رسول نہ آیا، لیکن اللہ کا یہ رسول ہے، جب تک نبی ہوتا ہے اس کی شریعت باقی رہتی ہے، اس کے احکام باقی رہتے ہیں، لوگ عمل کرتے رہتے ہیں، نیا نبی نہیں آتا، نیا رسول نہیں آتا۔ لیکن جب وہ شریعت اور باتیں بلا دیتی دو لوگ، پھر اللہ تعالیٰ نئے رسول کو بھیجتا ہے، نئے نبی کو بھیجتا ہے، وہ آپ کو یاد دہانی کراتا ہے۔ فرمایا اب تاکہ آپ ڈرائیں ان کو کہ یہ غفلے پڑے غافلون، یہ غفلے پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگانا ہے آپ نے، ان کو بتلانا ہے آپ نے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جو شخص قرآن و حدیث سے دور ہے وہ سویا ہوا ہے، وہ غفلت کے اندر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں معاملات کا۔ یہ جو قرآن و حدیث کے اندر ہے، جس کو اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے رسول کی پہچان ہے، یا دین کی پہچان ہے، وہی جاگنے والا ہے۔ جو دین سے دور ہے وہ سویا، اس کو جگانا پڑے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اسی کے لیے قرآن ہے، اسی کے لیے حدیثیں ہیں، اسی کے علماء نے کوششیں کی۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور سچ ہو گئی بات تیرے رب کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ رب نے کہا نہیں ایمان لائیں گے، ہٹ درمین کے آگے آگے۔ فرمایا إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور ان کی گلوں میں توق ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے، اور ان کی گردنیں سیدھی کھڑی ہیں، یہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں، نہ دائیں نہ بائیں، ان کو بس سیدھا دیکھتے چل رہے ہیں۔ جن کو ان کی آنکھوں کے سامنے جو دنیا کا مفاد ہے، ان کو وہی نظر آتا ہے، دنیا، دولت، چدراہٹ، اور ہم مکے کے متولی ہیں، ہم ستو بلانے والے ہیں، ہماری عزت، ہمارا مقام، بس یہی ان کو نظر آتا دنیا، اور یہ اللہ کے جو عجائبات نظر آتے نہیں، اللہ کا رسول اور یہ قرآن کے موعظے نظر آتے ہی نہیں۔ ان کی گردنیں کڑی ہوئی ہیں سیدھی، بس سیدھا دیکھتے ہیں، صرف دنیا کی طرف، آگے پیچھے دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے رحمت ان کی بدولت، اس وجہ سے انہوں نے کوشش نہ کی، جاننے کی وجہ نہ جانی، فرمایا ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، ان کو اوپر سے بھی ڈام دیا، اب ان کو حق پر نظر ہی نہیں آتی، اب ان کی آنکھیں وہ دیکھنی نہیں ہیں، وہ سنتی نہیں ہیں، وہ سارے معاملے کے حالانکہ اللہ نبی کے ساتھ موجود تھی، سب کچھ تھا، لیکن نہیں، یہ ایسے اندھے ہو گئے۔ فرمایا اللہ ان کے اندھے ہونے کی بنا کے اوپر، دین سے دور ہونے کی بنا کے اوپر دعائیں کرتے تھے، رسول آئے ہم اس کی اتباع کریں گے، رسول آئے اس کی مخالفت کی، اس بنا کے اوپر اللہ کہتے ہیں ہم نے دیواریں بنا دی ان کے آگے پیچھے، ان کو نظر ہی نہیں آتا، ان کے اوپر ہم نے جیسے بندہ چیئر لفٹ کے اندر ہوتا ہے نا، اوپر نیچے دوبارہ بند کمرہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی چیز بن کے ان کے اندر۔ فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو، یہ آپ یہ مان نہیں لائیں گے، ایسی ان کے دلوں کے اندر مہر لگ گئی ہے، یہ آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کَرِيمٍ، سوائے اس کے نہیں، آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو اتباع کرتا ہے ذکر کی، جو قرآن کو پڑھتا ہے، بات سنتا ہے، قرآن مسجد میں آتا ہے، آگے آ کر بیٹھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجدوں کے اندر آتا ہے، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ بھائی کس نے کیا نصیحت قبول کرنی ہے؟ فرمایا فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ عَظِيمٍ، ان کو خوشخبری سنا دو مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی جو اللہ کے پاس ہے۔ یعنی یہ بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنا، اللہ کے پہ ایمان لانا، یہ بہت ایک اجر کا باعث ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور ہم لکھتے ہیں، ہم نے لکھ لیا، لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، ان کی نیکیاں، ان کے معاملے، ان کے عمل جو اللہ بھیجتا ہے، وہ آثار بھی ان کے پیچھے ہیں۔ پیچھے کیا ہے ان کے؟ جو یہ اچھے عمل کر کسی نے قرآن کی دعوت دی، قرآن کی تبلیغ کی، اچھی کتاب لکھ دی، اچھی اولاد چھوڑ دی، نیک کام کر دیے، پر میں جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہم وہ بھی لکھتے ہیں، اور جو انہوں نے برے کام کیے، کوئی برے کام کر گیا، بری برائی کو عام کر گیا، اس کے بھی لوگ برے کام کرتے ہیں، اس کا اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ انسان مر جاتا ہے لیکن اچھے کام کا اجر ملتا رہتا ہے، مر جاتا ہے برے کام کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر دیا لوح محفوظ کے اندر، جہاں پر اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو لکھ دیا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ یہ زبردست آیات تھی توحید کے اوپر، اللہ کی رسالت کے اوپر اور قرآن کے اوپر، اور لوگوں کو جھنجھوڑنا جو مکہ کے مشرک تھے، وہی چیز بار بار ذکر۔ مکی صورت میں یہی کچھ ہے کہ توحید کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اور قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول کا بار بار ذکر ہے کہ آپ رسولوں میں سے آپ سچے ہیں، لوگوں کی طرف لوگوں کو دین بلانا اور لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا، یہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔